تم اس کے لیے کہتے ہو جلدی مت چھوڑنا اس کو باہر، جلدی مت چھوڑنا۔ ارے ظالموں، موت تو حیات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کہے تو بند بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتا تھا میں جا رہا ہوں اندر، موت کے بعد بھی نکل سکتا ہوں، لیکن یہ یقین تھا میرے مصطفیٰ جب تک چاہیں اندر بٹھائیں گے، اور جب تک نہ چاہیں تم پوری طاقت لے کر کے بھی مجھے ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکتے۔ جاسوسی کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کی سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، سارے فرشتوں کی، ملائکہ کی اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو مومنین کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے، میں تو گیا تھا جب مجھے لینے آئے تھے، ایسا لگ رہا تھا بارات جا رہی ہے۔ مجھے تو میری شادی کا بھی اتنا ہوش نہیں ہے کتنے لوگ آئے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 200 ادھر 200 ادھر تو تھے، اور سارے بارات کی شکل میں لے جا رہے تھے، دیکھا بھی ہوگا نا آپ کو۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کیونکہ دل پاک تھا، کوئی جرم کر کے آیا نہیں تھا، اتنا یقین ہے۔ آج بھی میں ببانگے دوہل کہتا ہوں، ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ کی نہیں، ساری انویسٹیگیشن ہمارے خلاف ہو رہی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کھل کر کے کہتا ہوں، ہم دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجمع عام میں کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی خفیہ پلاننگ دیش کے خلاف بھی کبھی نہیں کیا، کبھی آتنک پھیلانے کے لیے جوانوں کو نہیں جمع کیا۔ جب بات کیا منبر رسول سے بات کیا، کھل کر کے کہا، ہاں اگر حضور کی محبت کا چرچا کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم 1000 بار کریں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میں ان غداروں سے کہتا ہوں، میں جب گیا بات پوری کر لینے دو، انویسٹیگیشن میں بہت ساری سوالات کی بوچھار تھی، لیکن پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے ایک آفیسر ہنس رہے، مسکرا رہے، فون میں دیکھتے، ارے مفتی صاحب آپ کی تو یہ تقریر بھی آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ارے مفتی صاحب آپ کی یہ کلپ بھی آ گئی۔ کہا اتنی دیر سے آپ کے پاس تو تھوڑی سی تیسی آ رہی کہاں سے؟ کہا آپ کے مولانا لوگ بھیج رہے ہیں، پیر صاحب لوگ بھیج رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، میں کبھی نام ذکر نہیں کروں گا، یہ جو خبر پہنچانے والے لوگ، داڑھی ٹوپی جبے والے، مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، مجھے سب پتا ہے۔ تم جو خبرگیری کر رہے تھے، میں نام ظاہر نہیں کرتا، قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے قیامت کا دن جب قائم ہوگا، تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ خبر دے کر کے مسلمانوں کی، میری خبر دے رہے، اس میں بھی پکڑو مفتی کو، اس میں بھی پکڑو مفتی کو، کلپ بھیج کر کے تم ورغلا رہے ہو۔ صاحب آفیسر وہ خود کہہ رہا ہے، مفتی صاحب آپ ڈرو مت، آپ گھبراؤ مت، ایسے بہت لوگ ہمارے پاس، ایسے بہت لوگ ہیں، ہم تو اپنا وہی کام کریں گے جو قانون کی روح سے چلے گا، مجھے اس سے آپتی نہیں ہے۔ اس آفیسر نے اپنا کام کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے جن کے نام ہمارے پاس آئے تھے، جن کو تم خبریں دے رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جانتے ہو جب ایک آدمی حضور کی عزت کی خاطر گیا ہے، تم اس کے لیے کہتے ہو جلدی مت چھوڑنا اس کو باہر، جلدی مت چھوڑنا۔ ارے ظالموں، موت تو حیات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کہے تو بند بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتا تھا میں جا رہا ہوں اندر، موت کے بعد بھی نکل سکتا ہوں، لیکن یہ یقین تھا میرے مصطفیٰ جب تک چاہیں اندر بٹھائیں گے، اور جب تک نہ چاہیں تم پوری طاقت لے کر کے بھی مجھے ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکتے۔ آپ کے اشتہار میں اس لیے اتنا جذبہ آ گیا، درد ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں اتنے جذبے کے ساتھ بولنے کا آپ سلسلہ بھی ویسے روک چکا ہوں
طبیعت اگرچہ سنبھل نہیں پاتی، 8 مہینے پتھروں پر سلا کر میری کمر جو تم نے توڑ دیا اور انہیں لگتا ہے کہ ٹوٹ گیا، میرے عزیزو جسم ٹوٹنے سے زبان نہیں ٹوٹتی ہے، اور زبان ٹوٹ جائے ہوش نہیں ٹوٹتا، اور ہوش ٹوٹ جائے تو ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو میرے نبی کا دیا ہوا ہے، وہ سنبھالا ہوا آمینہ کے لال کا ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں نبی کے نام کی روٹیاں کھانے والے، نبی کے نائب اور نبی کے عاشقوں کے ساتھ غداری نہ کرو، غداری نہ کرو، ان قریب تمہارے پورے چولہے ہلائے جائیں گے۔ تم نے جو منافقت کی ہے، اسلامی لباس پہن کر کے جو جتنے بھی غدار منافق ہیں، آپ دیکھنا یاد رکھنا چند دنوں کے بعد یہ ایسے بے نقاب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر کے ان کو مارتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، جو ادھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بہت جلدی رسوا ہوتے ہیں، جس کو عام محاورے میں ہم کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ہوگا، اور ہم نے نہیں دیکھا ہے لکھنؤ کا وہ کتا جو دھرم بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کہاں چلا گیا؟ 2 سال ہو گئے دکھتا ہی نہیں۔ سارے میڈیا والے ہاتھ کرسی پہ بٹھاتے تھے، صاحب آپ تو دھرم پریورتن کر کے آئے ہو مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، کہ ایک بدلا تو ہزاروں بدلیں گے، اس کو دیکھ کر تو کوئی کیڑا بھی نہیں بدلتا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بدل کر کے بہت فیم مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، ارے 6 مہینے کے بعد انہوں نے بھی لات سے مار کے نکال دی۔ وہ پنڈت تمہیں کہاں پالے گا؟ تو ویسے ہی بدلا ہوا آدمی جو اپنے دین کا نہیں رہا، وہ ہمارا کیا رہے گا؟ چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ منبر پاک ہے، سبحان اللہ پاک ہے، پاک رسول کا ذکر ہے، شیطانوں کا ذکر صرف لعنت کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بدل لیا کیا ہوا؟ کیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی؟ ہر کوئی بدلنے لگ گیا؟ کچھ نہیں ہوا، برا تو تیرا ہوا۔ 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف دیکھ کر کے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسی گتیویدیوں میں ملوث نہ رہو، تم لوگوں کے آلہ کار نہ بنو۔ جانتے ہو سب سے زیادہ نقصانات غداروں سے ہوئے۔ ٹیپو سلطان کیسے مارے گئے تھے؟ غدار سے مارے گئے تھے۔ قوم کے اندر موجود غداروں نے ان کو انگریزوں کے ہاتھ دے دیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے جو غداروں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے نقصان اٹھائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسے بہت سارے جید علماء ہیں جن کو پھنسانے کے لیے، جن کو سزائے موت دلانے کے لیے بہت سارے ٹوپی والے کام کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر ٹوپی اور داڑھی والے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اگر تم بھی ایسی 2 ٹکوں کے لوگ ہو تو تم سے میرا خطاب نہیں، اور اگر تم آمینہ کے لال کے دربار کے بھکاری ہو تو اپنی عزت نفس سنبھال کر کے رکھنا۔ کروڑ کیا 10 کروڑ بھی کوئی دے، غداری مصطفیٰ سے کبھی نہ کرنا۔ ٹھوکر مار دینا دنیا کی دولت کو، اور فخر کے ساتھ کہنا میرے ساتھ تو کائنات کی بہت دولت ہے جو یہاں بھی مجھے اوپر لے جائے گی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور پھر یہ پکار کر دنیا سے یہ کہنا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ راور قلعہ کے تمام مسلمان خوش رہیں، آباد رہے، مجاہد ملت کی یہ سرزمین پر ہمیشہ مجاہد پیدا ہوتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔